السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ضدی عشق، اور اس کی قسط نمبر ہے 17۔ ڈیڈ، مجھے بات کرنی ہے۔ جاذب ناشتے کی بیس پر ریحان مرزا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگا۔ ریحان مرزا نے اس کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، ناشتے کے بعد روم میں آ جانا، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اور جس پر اس بات پر جاذب نے بھی سر ہلا دیا۔ ارے دارم بیٹا آؤ۔ دارم جو نیچے کی طرف آیا، ریحان مرزا سے کہنے لگی، مجھے ضروری کام ہے۔ وہ مختصر سا جواب دے کر مغرور چال چلتا جیب میں ہاتھ ڈالے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ آگے کی طرف بڑھ گیا۔ جاذب اسے دیکھتے جانے لگا۔ تبھی میرال نیچے آئی اور کرسی کھسکا کر بیٹھی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ ریحان مرزا پوچھنے لگے۔ جی بہتر ہوں، وہ مسکراتے ہوئے جواب دینے لگی، اور باقی سب نے بھی پوچھا، جس پر اس نے جواب دیا۔ کس کا میسج آ گیا؟ مروہ کہتے ساتھ فون اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اسے دودھ ہیلدی دے دو یار یاد سے۔ مروہ دارم کا میسج ریڈ کرنے لگی اور چہرے پر خود بخود مسکراہٹ آ گئی۔ کیا ہوا؟ مسکرا کیوں رہی ہو؟ جاذب اسے مسکراتا دیکھ کر منہ بنائے پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، ویسے ہی۔ مروہ اسے عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے جواب دینے لگی، اور جاذب خاموش ہو گیا۔ پتہ نہیں کس پاگل کا میسج آ رہا تھا جو سن کر بے فضول مسکرائی جا رہی تھی۔ وہ منہ بنائے دل میں کہتے ساتھ اٹھ گیا۔ میرال کمرے میں بیٹھی تھی، تبھی مروہ آئی۔ باجی یہ لیں۔ مروہ اسے دودھ کا گلاس تھامے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ یہ کیا؟ میرال اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یہ لازمی پینا ہے، چوٹ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، ڈاکٹر نے کہا تھا۔ مروہ بتانے لگی۔ مروہ بیٹھو ادھر۔ میرال اسے دیکھتے ہوئے بیٹھنے کا کہنے لگی۔ جی کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ مروہ سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، اور میرال کی آنکھوں کے سامنے پھر وہ رات آ گئی۔ ماضی، مجھے چھوڑ دو پلیز، میرے قریب مت آنا۔ وہ شخص اس کے قریب آنے لگا، اور پھر میرال ڈر کر مارے جلانے رو رو کر اپنا برا حال کر چکی تھی۔ وہ اس پر جھکا، اور میرال اپنا آپ چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس نے کبھی کسی کو اپنے اتنا قریب نہیں کیا تھا۔ وہ روتے ہوئے چلا رہی تھی، لیکن وہ شخص ایک بھی نہیں سن رہا تھا۔ پلیز بچاؤ کوئی، وہ روتے ہوئے بولی۔ باجی، تبھی جاذب اور مروہ اس جگہ میں داخل ہوئے، اور مروہ چلا کر اسے پکارنے لگی، اور یہ دیکھ کر وہ دونوں آگے بڑھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کڈنیپر کے ساتھ کچھ کرتے، کڈنیپر منہ پر ماسک لگا کر جاذب اور مروہ کو دھکا دیتا بھاگ گیا۔ ابے رک تیری تو! جاذب غصے سے چلاتا ہوا بھاگنے لگا۔ باجی! مروہ فوراً اس کی طرف بڑھی، جس کی قمیض کا بازو پھٹ گیا تھا، اور مروہ نے اپنی شال اتار کر اسے ڈھکا، اور وہ روتی جا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں دارم کی باتیں چل رہی تھیں۔ تمہیں چھونے کا حق صرف دارم کو ہے، صرف دارم مرزا کو۔ اس کے کانوں میں یہ بات بار بار آ رہی تھی، اور آنسو تھے جو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جاذب نے انسپیکٹر کو کال ملائی۔ کیا ہوا ہے باجی؟ مروہ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر پوچھنے لگی۔ مروہ، میرا تو کوئی قصور نہیں تھا اس رات۔ پولیس نے بھی اس شخص کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں ملا۔ وہ اور تایا بس اب میں کیا کروں؟ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں دارم مجھے چھوڑ نہ دیں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ صرف تم پر میرا ہی تو حق ہے، تمہیں چھونے کا بھی مجھ پر حق ہے، لیکن کسی اور نے چھوا مجھے۔ یہ بات جاننے کے بعد وہ روتے ہوئے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی۔ باجی، آپ ابھی تک یہی بات سوچ رہی ہیں؟ میرے پر یقین رکھیے، دارم بھائی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ آپ کیسے ان کے ساتھ نارمل رہیں، بس جب انہیں پتہ لگا ہوگا تو لگ جانا ہوگا تو لگ جائے گا، اور میں جانتی ہوں اس انسان کو صرف وہی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ میں ویسے سمجھانے لگی۔ پکا نا؟ وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے؟ میرال اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ پکا، مروہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، اور پھر دودھ کا گلاس آگے بڑھایا جس نے پی لیا۔ لڑکی کا نام بتاؤ، ریحان مرزا سرد لہجے میں پوچھنے لگے۔ مروہ سے کرنا چاہتا ہوں میں، جاذب بتانے لگے۔ کیا واقعی؟ ریحان مرزا مڑ کر حیرت سے دیکھنے لگے تھے۔ جی، جاذب نے بتایا۔ اگر مروہ سے شادی کرنی ہے نا تو پھر کل سے ہی آفس جوائن کرو، ہفتے بعد تم دونوں کا نکاح کر دوں گا، وہ اسے بتانے لگے۔ مجھے منظور ہے، میں صبح 7 بجے اٹھ کر دارم بھائی کے ساتھ چلا جاؤں گا، لیکن یہ نکاح والی بات پر قائم رہنا ہوگا، وہ انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ بالکل، کل ہی بات کرتا ہوں سب میں بیٹھ کر، ریحان مرزا کہنے لگے، اور وہ خوشی سے چلا گیا۔ جاذب باہر آ کر ڈانس کرنے لگا، اور مروہ جو میرال کے کمرے سے آ رہی تھی اسے ڈانس کرتا دیکھ کر حیرت ہوئی۔ آپ کو کس بات کی اتنی خوشی ہو رہی ہے؟ مروہ سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بس سمجھو، جاذب ریحان مرزا کو جلدی اس کی محبت ملنے والی ہے، وہ اس پر نظریں مرکوز کیے محبت سے کہنے لگا۔ سچ میں کر لی بات؟ وہ خوشی سے کہنے لگی، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ واہ بھائی واہ! مروہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ یہ بھائی والا مذاق میرے ساتھ نہیں کرنا، یہ اسے کہتے ساتھ چلا گیا، اور مروہ اسے دیکھتی چلی گئی۔
عجیب، وہ بولتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی۔ دارم رات کے کھانے کے بعد گھر میں داخل ہوا اور وہ سیدھا روم کی جانب بڑھا اور میرال اس کا کب سے انتظار کر رہی تھی اور وہ روم میں داخل ہوا۔ میرال نے اس کی طرف فوراً دیکھا۔ دارم اسے کچھ کہے بغیر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد فریش ہو کر آیا اور خاموشی سے تکیہ اٹھائے کاؤچ کی طرف بڑھ گیا۔ کیسے کروں بات؟ میرال کنفیوز ہوتے ہوئے بولی۔ وہ لیمپ آف کرتا خاموشی سے کاؤچ پر چلا گیا۔ میرال اسے دیکھنے لگی۔ وہ سنیے، وہ بیڈ سے اٹھ کر اس کے پاس آتی بولی۔ بولو۔ دارم اسے دیکھے بغیر جواب دینے لگا۔ مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ کاؤچ پر جہاں تھوڑی سی جگہ بچی تھی وہاں بیٹھتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی اور دارم نے ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالی۔ مجھے قبول ہے یہ رشتہ۔ وہ نظریں جھکائے جواب دینے لگی اور دارم نے اسے دیکھا اور فوراً اٹھ کر بیٹھا۔ وجہ کیا تھی؟ دارم اس کا ہاتھ تھامے محبت سے پوچھنے لگا۔ ابھی یہ بات رہنے دیتے ہیں، ہم دونوں اپنا رشتہ مضبوط کرتے ہیں، وقت آنے پر بتا دوں گی۔ اسے نظریں چراتے اسے کہنے لگی جس پر دارم خاموش ہو گیا۔ سو جاؤ، دارم اسے دیکھتے ہوئے بولا اور دارم مرزا زندگی میں پہلی دفعہ کنفیوز ہو رہا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ سونا ہے۔ وہ رک رک کر بہت ہمت سے یہ الفاظ بول رہی تھی۔ کیا؟ کہاں؟ یہاں؟ دارم کاؤچ پر اشارہ کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہاں، وہ بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ وہاں کہاں؟ دارم اس کے قریب ہوتے ہوئے اس کے کان میں گھمبیر لہجے میں کہنے لگا۔ بیڈ پر؟ وہ بمشکل بول سکی۔ تو چلو۔ وہ کہتے ساتھ اسے گود میں اٹھاتا بیڈ کی طرف بڑھ گیا اور میرال کی ہارٹ بیٹ یکدم معمول سے تیز دھڑکنے لگی۔ دارم نے اسے بیڈ پر لٹایا اور اس کے اوپر آیا۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کی گرم سانسوں اور خوشبو سے بے بس ہونے لگی تھی اور دارم نے اپنے لب میرال کے ماتھے پر رکھے۔ میں چاہتی ہوں تمہارے ہونٹ میرے ماتھے سے ایسے ٹکرائیں کہ تمہارے ہونٹوں کے لمس اور تمہاری قربت کی خوشبو پہ اپنی ساری زندگی وار دوں۔ میرال نے دارم کی شرٹ مضبوطی سے تھام لی اور دارم نے اس کی ایک رخسار کو چھوا اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس کی دوسری گال کو چھوا اور میرال تیز ہوتی دھڑکن کے ساتھ بہت بے بسی سے لیٹی تھی۔ دارم نے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر پورا حق سے رکھ دیا تھا اور میرال کی جان پر بن گئی۔ دارم نے 5 منٹ مسلسل اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے اور میرال کو لگا اب وہ پیچھے نہ ہوا تو وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ دارم نے اس کے ہونٹوں کو آزادی دی اور میرال کو سانس آئی مگر اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ دارم گردن پر جھکا اور اس پر پوری شدت سے اپنے ہونٹوں کا لمس جگہ جگہ محسوس کروانے لگا۔ میرال کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑی اور وہ اپنی پوری شدت سے اس کی گردن پر پیار کی مہر لگانے میں مصروف تھا۔ 5 منٹ تک دارم مرزا نے یہی عمل دہرایا اور میرال خود میں سمٹی بس پہ بس لیٹی رہی۔ دارم نیچے جھکتا گیا اور اپنی ساری شدتیں اس پر نچھاور کرتا گیا اور وہ ننھی سی جان بے بسی سے خاموشی سے لیٹی ہوئی وقفے وقفے سے یہ عمل پوری رات چلتا رہا۔ صبح سورج کی روشنی میرال کے چہرے پر پڑی جس سے اس کے چہرے پر مزید نکھار آ گیا تھا اور وہ جینز شرٹ میں موجود جاگ گئی۔ رات کا منظر یاد کر کے اس کے چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ اور چہرہ شرم سے لال ہو گیا تھا۔ ساتھ ہی نظر آتے سوئے دارم پر گئی جو پرسکون سے سویا ہوا تھا۔ وہ اٹھی اور اس کے ماتھے پر لب رکھی اور باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی۔ دارم کو جاگتا پایا وہ اسے نظریں چراتے ہوئے ڈریسنگ کے سامنے آئی اور بالوں کو سلجھانے لگی۔ دارم اسے دیکھتے ہوئے مسکرایا اور اٹھ کر اس کے قریب ہوا۔ میرال بال سلجھانے میں لگی ہوئی تھی جب دارم نے پیچھے سے حصار میں لیا اور میرال کی جان پر بن گئی۔ وہ فام سے نظریں تک نہ ملا سکی تھی۔ کل رات میری حسین راتوں میں سے ایک رات تھی مسز دارم مرزا۔ دارم اسے کان کے قریب ہو کر گھمبیر آواز میں سرگوشی کرتا کہنے لگا اور میرال کی ہارٹ بیٹ ایک دم تیز ہو گئی اور اسے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا محال لگا۔ اف آفس، وہ کانپتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ اسے یاد دلانے لگی اور دارم نے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ آئی لو یو سو مچ، وہ اسے کہتے ساتھ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا اور میرال کو آج اپنا آپ بہت اچھا لگنے لگا۔ وہ کسی کے لیے بہت خاص تھی اور وہ کوئی اور نہیں اس کا شوہر تھا۔ بس یہی بات اسے مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ خیریت تو ہے نا؟ مروہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں، پیار کے لیے انسان کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے، جاذب اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ ہائے، مروہ افسردہ سے کہنے لگی جس پر وہ مسکرایا۔ تو یہ شرط رکھی ہے تایا نے اس لڑکی کے لیے؟ ہاں کے لیے؟ مروہ بریڈ کی ڈش تھامے اس سے پوچھنے لگی جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ چلیں، کسی نے تو آپ کو سیٹ کیا۔ وہ مسکراہٹ دبائے اسے دیکھتے ہوئے پلیٹ میں آملیٹ رکھنے لگی۔ الحمدللہ، ساری زندگی کر کے رکھے گی، وہ مسکراتے ہوئے ڈھٹائی سے جواب دینے لگا۔ مبارک ہو آپ کو آپ کی محبت مل گئی، وہ شمائلہ کو بلاتے ساتھ ڈشز دیتے ہوئے جاذب سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولی۔ ابھی کہاں، یہ تو رات کو پتہ لگے گا، اسی دیر کو ہو جائے گی۔ چلو ڈائننگ پر، وہ اسے کہنے لگا۔ آپ جائیں، میں جوس لے کر آئی، مروہ اسے کہتے ساتھ جوس کا جگ تھامے جانے لگی۔ وہ لوگ ناشتے کی میز پر موجود تھے تبھی دارم اور میرال چہرے پر مسکراہٹ سجائے آئے۔ آئیے بیٹھیے، مروہ ان دونوں کو مسکراہٹ سجائے دیکھتے ساتھ بیٹھنے کا کہنے لگی جس پر وہ دونوں بیٹھ گئے۔ کافی فریش لگ رہی ہے، مروہ اس کے کان میں کہنے لگی جس نے پر میرال نے اس کی آنکھیں دکھائی تو وہ ہنستے ہوئے ناشتہ کرنے لگی۔ دارم نے میرال کا سیدھا ہاتھ تھام لیا اور میرال اسے دیکھنے لگی اور دارم نارمل سا بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ میرال بیٹا،
کیوں نہیں لے رہی؟ کچھ لو نا، زرین بیگم کہنے لگی۔ جی لے رہی، وہ گھبراتے ہوئے کہتے ساتھ ڈالنے لگی۔ میرال کیا ہو گیا بیٹا، الٹے ہاتھ سے کیوں ڈال رہی ہو؟ صدف بیگم فوراً بولی۔ سب کا دھیان اس کی طرف گیا اور میرال دارم کو دیکھنے لگی جو بغیر کسی تاثر کے ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ وہ بس ایسے ہی ہاتھ میں درد ہے اس لیے۔ میرال کو کوئی اور بہانہ نہ ملا تو یہی کہہ دیا، جس پر وہ اسے دیکھنے لگی۔ ارے مام، ہوتا ہے، آپ نہیں سمجھیں گی، مروہ ہنس کر بولی تو میرال کھانسنے لگی اور دارم مسکراہٹ ضبط کیے پرسکون سا بیٹھا تھا۔ ہوتا ہے صدف، تم نہیں سمجھو گی، انصر مرزا بھی مسکراتے ہوئے بولے۔ کیا ہوتا ہے؟ ریحان مرزا نے بولا۔ کچھ نہیں، ایسے ہی بس، انصر مرزا نے بولا تو وہ خاموش ہو گئی اور میرال پانی پینے لگی۔ میرال باہر آؤ، وہ کہتے ساتھ باہر کی طرف بڑھا اور وہ مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے آئی۔ دارم سب کچھ شک ہو گیا تھا، وہ اسے بتانے لگی۔ تو ہوتا رہے، بیوی ہو تم میری، کسی غیر کا تھوڑی پکڑا تھا ہاتھ، وہ کہتے ساتھ اسے قریب کرتا اس کا ہاتھ تھامے کہنے لگا اور میرال نظریں جھکا گئی۔ چلو بائے کرو مجھے، اس کی گردن پر ہاتھ ڈالے، اس پر نظریں مرکوز کیے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ بائے، وہ اسے ہچکچاتے ہوئے اور ساتھ ہنستے ہوئے بولی۔ اس طرح نہیں، اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ پھر کیسے؟ میرال کنفیوز سے ہوتے ہوئے کہنے لگی۔ یہ کیا تم ہنس کر اور پھر مجھے بائے بولی ہو؟ تھوڑا سیریس بن بھی لاؤ نا، اب میں سکھا رہا ہوں، کل سے تم کرو گی ایسے، دارم کہتے ساتھ اس کی گال پر لب رکھ کیا۔ اب روز اسی طرح کرنا ہے مجھے، بائے ہنی، اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لیے بولا۔ بھائی میں بھی جازب اس طرف آیا اور ان دونوں کو دیکھ کر وہیں رک گیا۔ دارم اور میرال ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ اوہو، غلط ٹائم انٹری، کنٹینیو، میں 2 منٹ بعد آتا ہوں، ان دونوں کو کہتے ساتھ جانے لگا۔ وی آر آلریڈی لیٹ، سو لیٹس گو، دارم ایک دم سرد لہجے میں کہنے لگا تو جازب اس کی طرف بڑھ گیا اور میرال اندر کی طرف بڑھ گئی۔